إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إضافة لمن جعل به والخير ونشهد أن سيدنا وسيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر بالتكريم والعلم بالأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول ولا أمة أعظم به لا شريعة ولا شريعة به ولا بقاء ولا بقاء الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم ناصر العالم العالم الغيب خلائق على الأنبياء ومتمن في السماء بالاحتلال والاقتداء وهو ربي ورحمته صالح ولد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة واستباق الخير وَمِنْ به عَدُوًّا اللَّهِ وَعَدُوًّكُمْ صدق الله العظيم وَأَعْلَمُ بِالْعَلِيمِ محمد صلى الله عليه وسلم محمد عامل الحمد لله وعلى المصطفى محمد سميع الله وراياته بالمصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبيل الناس الرابع المدرس واجب الاحترام حضرت شیخ الحدیث قیام قدر بزرگوں اور عزیز دوست آج 1995 دارالعلوم تعلیم قرآن تلنگری آزاد کشمیر ہوئے منصب دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے. اس سالانہ تقریب میں تقریباً گزشتہ 2 روز سے آپ نے مختلف علماء کرام سے قرآن سنت کی مشہور باتیں سنیں. میرے عزیز قاضی صاحب نے میرے متعلق
کلمات کو شکر کے حوالے سے جو کہا میں ان کا شکر گزار ہوں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اگر میں یہاں ہمارے پروگرام مجھے شکریہ ادا کرنے کی بات نہیں ہے. اس خطے میں میرا بہت بڑا تعلق ہے اور اس ادارہ سے بھی میرا بہت پرانا تعلق ہے. میں جہاں حاضر نہیں ہو سکتا ہوں کبھی شاید آپ بھی کبھی محسوس کرتے ہوئے لیکن میں خود آپ کے سوالات میں بڑی شدت سے آپ کو محسوس کرتا ہوں. میرا جہاں چلا آنا یہ اپنے لیے وجہ اطمینان اور اس سلسلہ میں طاقت لے رہے کی شدت یہ ایجاد کا بہاؤ ہے. اس لیے آئندہ اگر بھی زندگی میں اس حوالے سے جماعت ہو تو میرا خیال ہے کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. اس کا حوالہ نہ کرو. محفوظ کا وقت ہے ہمارے جمعوں کی ہمیں مواقع نہیں کر رہے. درپیش کے جو حالات ہیں پوری دنیا میں اور اس خطے سے متعلق ظاہر ہے کہ آپ بھی اسے متاثر ہیں نہیں ہو سکتے. یہ سوال اس وقت آزاد کشمیر اور پاکستان کے مسلمانوں کے ذہن میں بالخصوص اور پورے عالم اسلام میں لوگوں بے سابقہ بن رہا ہے. وقت کی بات اس کے لیے مختلف زاویہ نظر مختلف زاویہ فکر چاہے دوسرے دوائی کا جیون نہیں ہے. ظاہر ہے ہمارے سلام استعمال ہے. سلام استعمال میرے عزیز دوست یہ اخلاقی عظمت تو ان میں بھی ہونی چاہیے. میرے عزیز دوستوں اور اس میں مسلمانوں کی نہیں صرف ہندوستان کی ضرورت ہے. یہی کرم فرمان ہو اور میں آپ سے یہی کہنے والا ہوں ابتدا میں کہہ دوں کہ ہمیں کافروں سے کوئی خطرہ نقصان ہے. سارا خطرہ منافقین سے اور پہلے انہیں کو درست کرنا ضروری ہے. اپنی صفوں سے جب تک ابن ابی کو پہچان کر نہیں نکالو گے آپ کی ناکامیاں ہوتی ہیں. میں دنیا کے 120 ملکوں میں گیا ہوں. کہیں چرچ کے مقابلے میں نہیں جہاں مسجد کے مقابلے میں جہاں رہا چاہیے تماشائی نہیں ہے. اب وہ ملک بٹیروں کی لڑائی دیکھنے کے بجائے اس لڑائی سے آدمی جب منہ میں لگا کے اور
میں اس سے حق دے کہتا تھا اب کیا بدلے قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہو وہ قرآن کریم کتاب زندہ ہے، اس کی رہنمائی پرانی نہیں ہو گئی، بالکل تازہ ہے. یہی اس کی حیات کی پہچان ہے کہ ہر دور میں یہ رہنمائی کرتا ہے. اس کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو معلوم کے ہم سے بڑے چلتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ملے اس وقت کے عالمی طاقت کی طرف سے مسلمانوں کو وارننگ ملی تھی، دھمکی آئی تھی کہ میں پوری دنیا کے وسائل تک جا کر کے تم پر حملہ آور ہونا چاہتا ہوں. اور یہ میری شجاعت ہے کہ میں اپنے اس ارادے کو مخفی نہیں رکھ رہا ہوں. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا نام و نشان مٹا دوں گا، صفحہ ہستی سے تمہیں غائب کر دوں گا، زندہ درگور کر دوں گا، نہیں چھوڑوں گا تمہیں. اور یہ میری شجاعت ہے کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم سے جو بن پڑتا ہے کر لو. اس نے شاید اسے شجاعت سمجھا، لیکن میں اسے غرور کہتا ہوں. یہ اس کے غرور کی ایک پہچان، یہ اس کا تکبر تھا. اس نے مسلمانوں کو اتنا ضعیف سمجھا، اس نے مسلمانوں کو اتنا کمزور سمجھا کہ میں انہیں بتا بھی دوں تو یہ میرا کچھ نہیں رہا، ان کے پاس کچھ نہیں. میں بڑے آرام کے ساتھ انہیں مسل سکتا ہوں، انہیں کچل سکتا ہوں. اور کشمیر کے بغیر میں رب کعبہ کی قسم 1% بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے. ارباب علم و دانش 1% بھی اس میں مبالغہ نہیں ہے. میں بہت متانت سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اسلام سے زیادہ شریف کی کوئی نہیں، اسلام سے زیادہ بہادر بھی. جو آگ بجھانے آیا ہے آگ لگانے نہیں آیا. جو اسلام کے حوالے سے آگ لگاتے ہیں وہ اسلام کے نمائندہ نہیں ہیں. اسلام بنی نوع انسان کو آباد کرنے کے لیے آیا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام زخم مٹانے آیا ہے، زخم لگانے کے لیے آیا ہے. میں نے فرانس میں ایک جگہ یہ بات کہی تو چرچ کا ایک نمائندہ کھڑا ہو گیا. عیسائیوں کا پریسٹ مجھ سے کہنے لگا بدر سے لے کر تبوک یا روس مدائن اور فلسطین تک مسلمانوں کی جو تلوار چلی اور راشیں پڑتی ہیں یہ سب زخم مٹائے جا رہے تھے. مسلمان کے ہاتھ میں جب تلوار ہوتی ہے تو وہ زخم مٹانے کے لیے ہوتی ہے. میں رسیدہ ہوں، بتاتا ہوں. میں نے کہا میرا یقین ہے وہ لگا کہ مسلمان زخم کے نام کھاتا ہے، وہ تعمیر کے لیے اٹھاتا ہے، تقریب کے لیے نہیں. یہ ہاتھوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے کن ہاتھوں میں نائف ہے. جب کوئی ڈاکو چاقو اٹھائے گا تو وہ تحریر ہوگی، جب کوئی ڈاکٹر چاقو اٹھائے گا تو وہ تعمیر ہوگی. آج تک آپریشن روم میں آپریشن کرنے والے کسی سرجن کو دنیا کے کسی اسکالر نے ظالم، سفاک یا درندہ نہیں کہا، حالانکہ وہ انسانی جسم کی چیر پھاڑ کرتا ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ انسانی زندگی کو بچانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. وہ انسانی وجود کو چیرتا پھاڑتا ہے، لیکن انسانیت اسے احترام کی نظر سے دیکھتی ہے. جیسے کسی جسم کو بچانے کے لیے ڈاکٹر
اگر آپریشن روم میں نسبت اٹھاتا ہے اور چیز پار کرنے کے باوجود صفات نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح مسلمان جب بھی مجاہد بن کر تلوار یا گن اٹھاتا ہے تو وہ تعمیر کر رہا ہوتا ہے. فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر ایک جسم کو بچا رہا ہوتا ہے اور مجاہد پوری انسانیت کو بچا رہا ہوتا ہے. وہ بھی تعمیر کر رہا ہے، یہ بھی تعمیر کر رہا ہے، وہ بھی تعمیر، یہ بھی تعمیر. نہ وہ سفا نہ یہ سفا. یہ عزیز اسلام اپنی شرافت میں بھی ممتاز ہے، اپنی شجاعت میں بھی ممتاز ہے. شریف اتنا ہے قاتل کو معاف کرنے کا قدر، بہادر اتنا ہے کہ ہزاروں کے مقابلے میں صرف 313 ہو گئے. ان میں بوڑھے اور بچے بھی شامل ہو گئے. محمد عربی نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی دھمکی کو سنا، صحن مسجد نبوی میں فرزندان اسلام کو بلایا. ادھر آدمی تابوت میں جس کا مطلب کر رہا ہوں رومی بادشاہ کا تاجدار مسٹر ہرقل، یہ اس دور کا کنوٹر ہے. اس دور کا یہ کنوٹر ہے. اس نے اپنے جاسوس مدینہ بھیجے کہ تم جاؤ مسلمانوں کو دیکھ کر آؤ ہماری دھمکی کے بعد ان کے کیا ہوگی. سکتے ہیں کچھ کھا پی بھی سکتے ہیں یا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا. مسلمانوں کو باز کرو اور مجھے رپورٹ دو. ادھر دشمن کے جاسوس آئے، ادھر صحن مسجد نبوی میں آسمان ہدایت کے سراج منیر کرے گا مجھے ہدایت کا حضور اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر فرزندان اسلام سے فرمایا، مسلمانوں دنیا کی ایک بڑی مادی قوت نے ہمیں چیلنج دیا، میں اس چیلنج کو اگنور نہیں کروں گا، میں اسے فیس کروں، میں اسے ایکسپٹ کروں. میں اس کے مقابلے میں تبوک کے ٹارگٹ پہ جانے کا فیصلہ کر چکا ہوں. مجھے مجھے شمشیر و سلاح کا اہتمام بھی کرنا. دشمن سے تو ہم وہاں جا کے لڑیں گے، پہلے ہم اپنے دل و نگاہ کی دنیا کو آزماتے ہیں. تو تیار ہو جاؤ، وہ رب جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے، تو جو لا سکتے ہو لاؤ. جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا آپ بے زبان بہت اچھا مولانا، تو میں آپ کی بے زبانی کو بولوں، آپ کو بولوں. اصحاب رسول سے زیادہ اس راز کو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے مانگتا ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی ہے. بالکل ایسی شفقت ہوتی ہے جیسے کوئی باپ اپنے بچے کو ٹافی دے، کوئی باپ اپنے بچے کو چاکلیٹ دے اور پھر ہاتھ پھیلا لے، ابو کو بھی دو دے. ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، اس لیے وہ شفقت نے اپنے بیٹے کو دیا. مانگ اس لیے رہا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا درد آزمانا چاہتا ہے کہ اسے چیز اچھی لگتی ہے یا بابو اچھی لگتی ہے. آپ نے کسی بات کو دیکھا ہوگا وہ
اپنے بچے کو مارتا ہے تو زبان بھی سیدھی بولتا ہے. بچہ وہ چوری زبان ڈال کرتا ہے باپ کسی طرح کی زبان بولتا ہے. حالانکہ یہ اچھا خاصا بول سکتا ہے یار, بڑا اچھا خطیب بھی ہو تو زبان اسی طرح کی بولتا ہے جیسے بچے کی ہے. یہ اس نے اپنے بندوں کی زبان میں کہا. علماء سے بات کر حضرت شیخ الحدیث معافی چاہتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں نا تو اس سے بڑھ کر شفقت کا اظہار ہو. اتنا پیار کر دیا, اتنا پیار کر دیا, اتنا پیار کر دیا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کو کبھی کبھی کہتے ہیں نا قرض دے دو, آپ کی زبان میں اس نے بھی کہہ دیا قرض دے دو. من الذي يقرض الله قرضا حسنا من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له یار ہم کھا تو نہیں جائیں گے, ان کو کھا تو نہیں جائیں گے, واپس دیں گے. اور واپس بھی یوں کہ تو وہ لا جو تیرے پاس ہے, ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. ہم تجھ سے وہ مانگتے ہیں جو تیرے ظرف میں ہے, اور واپسی کے لیے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے ضرورت کے مطابق نہیں اپنے ضرورت کے مطابق دیں گے. اسے اضعاف کثیر کا اضعاف کثیر کا جملہ اللہ نے استعمال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینے والا آج لینا چاہتا ہے باوجود اس کے کہ وہ تمہارا محتاج نہیں ہے. تم سب اس کے تمہاری اس کے بغیر نہیں چلتی, اس کی تو چلتی ہے, تمہاری گاڑی اس کے بغیر نہیں چلتی. یا ایھا الناس یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. پوری انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. تجار عربی اجمی تو سب اللہ کے درجے فقیر, یہاں تک کہ انبیاء رسول صدیقین انتم الفقراء الی اللہ, تم سب اللہ کے درجے فقیر, تم سب اللہ کے درجے فقیر. واللہ هو الغنی الحمید, اور وہ غنی و حمید. وادی کشمیر کے روشن زمینوں میں انسانی برادری کے کسی اور فرق کا جوان ہوں. ارباب العلم میں نے تمہیں کائنات کا سب سے بڑا انسان, اللہ کے در کا سب سے بڑا کائنات کا سب سے بڑا انسان, اتنا بڑا انسان, اتنا بڑا انسان کہ جس کے
شہر کے تذکرے نام قرآن میں کر رہا ہے. اتنا بڑا انسان کہ سارے انبیاء کا امام نظر آتا ہے, سارے رسولوں کا امام نظر آتا ہے. اتنا بڑا انسان کہ اللہ نے جس کے لباس کو قرآن کی آیات بنایا. اتنا بڑا انسان کہ جس کے پسینے سے پھول مہکنا سیکھا. اتنا بڑا انسان کہ جس کے تبسم سے ستاروں میں چمکنا سیکھا. اتنا بڑا انسان کہ جس کے قیام سے آسمان میں بلندیاں حاصل کر رہی. اتنا بڑا انسان کہ جس کے دودھ سے دھرتی نے سکون لے لیا. وہ کون؟ محمد. اللہ آپ کو ضرور جہان کی عزت عطا فرمائے. میرے کہے بغیر آپ نے سعادت حاصل کر لی. محمد وہ گلدستہ قوم کا ہادی جو عالم میں علم و عمل کا منادی. وہ پیغمبر عزم و اعتمادی. شریعت جس کی بہت سیدھی سادی. نہ دنیا پرستی نہ رحمانیت ہے, معیشت بدانا یہ روحانیت ہے. لوگوں میں کہا روحانیت یہ ہے کہ چلے جاؤ. روحانیت یہ ہے کہ دنیا میں معاملات ہاتھ اٹھا لو. روحانیت یہ ہے کہ پہاڑوں کی غاروں میں گھس جاؤ. محمد عربی نے فرمایا روحانیت یہ ہے کہ بازار میں دیانت کا مظاہرہ کرو. روحانیت یہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی دیانت کا مظاہرہ کرو. مسجد میں عبادت کرو تو فرشتے رشک کرنے لگے, اور تاجر تجارت کرو تو عدل کا پرچم آسمان بوس ہو جائے, فلک گوش ہو جائے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے, دل کا بھی جیتا جو سر لے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جوہر جواہر نہ پائے. محمد خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. یا درد جس نے اسے بھی دعا دی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے بڑا سب سے بڑا فقیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ. رحمت عالم کی خلوتوں کی رازدان محمد عربی کی تنہائیوں کی ترجمان آج کی روحانی مادر محترمہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے میں نے دیکھا پوری آپ محمد اللہ کو طرف اللہ کے در پہ کھڑا روتا نظر آیا اور کہتا ہے کیوں اپنی فکر میں نہیں تیری فکر میں, اس کی عظمت کی قسم تیری فکر میں
بات دہرائے ان تو عذبہم حضرت ان تو عذبہم فإنہم عبادک ان تو عذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے معبود اگر تو میری امت کے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں، تجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو اگر ان کے گناہوں کی سزا دینے پہ آ جائے تو تجھے روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر میری آنکھوں کی یاد رکھے تو انہیں معاف کر دے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ پوری رات کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کی ایک دعا ہے قرآن کریم میں، فرماتے ہیں لا تخزنی یوم یبعثون، لا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میرے معبود جس دن مال، اولاد، رشتے، دوستیاں کچھ بھی کام نہیں آئے گا، مجھے اس دن کے نقصان سے بچائے۔ وہ دن کون سا قیامت کرے جس دن مال، اولاد، رشتے، دوستیاں، دنیاوی منصب کچھ بھی کام نہیں آئے گا، مجھے اس دن کے نقصان سے بچائے۔ یہ حدیث ہے اور آپ نے حدیث سے متعلق فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، ان کی دعا نہیں، ان کی عطا کی بات، وہ دعا کی یہ عطا ہے۔ فرمایا میرا محبوب مجھ سے مانگے یا نہ مانگے، مجھ سے کہے، معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کہے یا نہ کہے، مجھ سے مانگے یا نہ مانگے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن اپنے محبوب کا دل میں دکھاؤں گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، میں اس روز اپنے محبوب کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ صرف محبوب کی بات نہیں، والذین آمنوا معہ، میں ان کے وفادار ہوں، میں ان کے وفادار ہوں، ان کے نصیبوں کا دل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ یہ ہے محمد عالم کا اسٹیٹس، یہ ہے محمد عالم کا اسٹیٹس۔ بے حشر کے دن محمد آئے گا تو یوں آئے گا صلی اللہ حشر کے دن اللہ کا محبوب آئے گا تو یوں آئے گا، وہ جھوپڑی نشین، وہ خاک نشین، وہ کھدر پوش آئے گا تو یوں آئے گا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور۔ میرے ہوائی بھائیوں کو تو بات سمجھ نہیں آئی، ہم ٹینشن پہ جا کر دیکھے نور نہ ہو پیغمبر کو، میں نے کہا نور تو محمد کے جوتوں کی جھوپڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ نور کو رحمت عالم کے جوتوں کے جھوپڑوں سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دیکھیے ہے تو انسان، عبداللہ کا یتیم، وہ آمنہ کا لال، جو فرماتی ہے جس شب میرا یتیم پیدا ہوا گھر میں تیل بھی نہ تھا کہ چراغ جلاؤں، پر جب وہ پیدا ہو گئے تو پھر کسی اور چراغ کی ضرورت نہیں۔ سب سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پان تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن و تقریر ہے، سوچتی ہر دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ایسا ہوگا وہ مسلم جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہم صلی لیتے سے نہ کرو، اللہم صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ هو أقصى بمقامه، آپ ہی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بناتے جائیے اور اپنی آخرت بناتے جائیے۔ وہ اقصى بمقامه، وہ اقصى بمقامه، وہ اور ہنستا ہوتے جائیے، هو أفصح بمقامه، هو أكمل بجماله، هو أعظم بجلاله، هو أفصل بلسانه، هو حامد ومحمد، هو عابد وممجد، هو راشد هو مرشد، وبصير به ونذير به، وبصير به ونذير به، وهي اپنی نذیر بھی، وہ زمین میں شاہ فقیر بھی، اور فلک پہ عرش مسیر بھی، وہ زمین پہ شاہ فقیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، وہی افضل الدرجات بھی، وہی افضل الدرجات بھی، وہی اکمل الحسنات بھی۔ روحانی فرماتے قلبت مشارق الارض ومغاربها، قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں قرۂ ارض کے مشرقوں میں بھی گیا ہوں، مشرقوں کا بات نہیں کر رہا ہوں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میں پابند ہوں، میں قرۂ ارض کی مشرقوں میں بھی گیا ہوں، مغربوں میں بھی گیا ہوں، میں نے اس کے سارے پہلو دیکھے، سچ تو یہ ہے کہ عرش سے عرش تک گیا ہوں، لیکن لم ارى احدا احسن من محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تکبیر، میں نے محمد سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، اس کا ترجمہ کیا آپ کہا کر میران میرے مقام دیران، آپ کہا کر میران میرے مقام دیران، یار قربان میران، یار قربان میران، لیکن سارے جہان کو دیکھا لیکن محمد جیسا حسین نہیں، محمد جیسا شریف نہیں، محمد عربی جیسا سخی نہیں، محمد عربی جیسا شجاع نہیں، محمد عربی جیسا دوست پرور نہیں، بندہ نواز نہیں، غریب پرور نہیں، سارے کمالات میں نے اسے افواہ والا پایا، لیکن میں نے اسے روکتے ہوئے دیکھا آپ کے لیے
نہیں کیا مجھے. وہاں پر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بخشش کا راستہ اسلام میں کیا ہے, نجات کا راستہ اسلام میں کیا ہے. میں نے کہا اسلام میں عقائد کی درستگی کے بعد, عقائد کی درستگی کے بعد اسلام میں بخشش کا راستہ یہ ہے کہ تم ذرا بہانہ تو کرو. بات ختم. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے افراد کو لے کر ٹور پر تم نے گناہ کیا, تم نے خطا کی تو فتوبوا الی بارئکم توبہ کرو. اچھا وضو بناتے ہیں پھر نوافل پڑھیں گے, پھر جو وضو بناتے ہیں نوافل پڑھیں گے پھر دعا مانگیں گے, کیا ہوتا ہے پتھر وہاں کو سننے چلتا پہاڑ پر ہمیں سے چھلانگ لگاؤ تو پھر مر جائیں گے. پتھر بھی باندھ کر چھلانگ لگائیں تو مر جائیں گے, پر میں یہی تمہاری کروا. یہ زندگی قربان کر دو, آج کی زندگی تو پہلی زندگی کی راحت مل جائے گی. وہ تواب بھی ہے, رحیم بھی ہے, لیکن تمہاری توبہ یہ ہے کہ خود کو قتل کر ڈالو. اللہ نے اپنے کلیم سے فرمایا تیری امت کی توبہ تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرے تو معاف کرو, قتل کرے تو راضی ہو جاؤں. ایک امت آ رہی ہے تو اس کی توبہ کیا ہوگی؟ یا اللہ کا مستقبل بلڈوزر کرنے چاہیے. یہ تو قتل کر رہے ہیں, تو جو بعد میں آئیں گے ان پر تو بلڈوزر پھرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تب تو راضی ہو. فرمایا مار ڈالنا, آگ میں کودنا, دریا میں کھونا, پہاڑ سے چھلانگ لگانا تو دور کی بات ہے. ناخن کاٹنے کی ضرورت نہیں. تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے مجھ سے کہیں گے یا اللہ ہم محمدی ہیں نا, غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں تانا بھی نہیں دوں گا معاف کر دوں. بس اتنی سی بات سے معاف کر دوں. یعنی باقی سب امتیں اس کی رحمت کو تلاش کر رہی ہیں اور اس کی رحمت اپنے محبوب کی امت کے گنہگاروں کو تلاش کر رہی ہے. ایک نوجوان کھڑا ہوگا جو بات کا کہنے لگا کہ یہاں تو جنت بڑی آسان لگتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہوتا ہے اتنی آسان, کسی کے آنسو نے اسے آسان کر دیا. ٹھیک نہیں اتنی آسان, کسی کے آنسو نے اسے آسان بنا دیے. اب حالت یہ ہے کہ وہ کہتا تم میرا تھوڑا سا بہانا تو کرو نا, میں راضی ہو رہا ہوں. تو ہے معافی چاہتا ہوں. کبھی آج بہت تیز رفتاری سے بھاگ رہی ہے اور میں نے اپنے وجدان میں یہ طے کیا ہوا ہے کہ کاغذ تلاش نہ کرو. کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر فرمایا کہ دینے کا بھی ہے تو آج کل سے کچھ لینے کا ہے. سیدنا فاروق اعظم ابتدا کھڑے ہوئے عرض سے اللہ کے رسول جو اللہ نے مجھے دیا اس کا نصف بچوں کو یہ چھوڑتا ہوں اور نصف اللہ کے دین کو یہ بات کرتا ہوں. اب سلسلہ شروع ہوا, کسی نے تہائی کا اعلان کیا, کسی نے چوتھائی کا اعلان کیا. صدیق اکبر نے تو گھر میں پن بھی نہ چھوڑی, سوئی بھی نہ چھوڑی. مجھے کہا جاتا ہے اتنے میں روٹی کے لوگوں کو اختیار ہے جس سے بہار رشتے محبت کا استعمال ہر چیز جس سے جس میں جہاں ہو رہا ملک و زمین و درہم و دینار و رست و جنس وغیرہ 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 وغیرہ. بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ اس کو محبت کا رازدار, پروانے کو چلا اناجر کو پھول, بس صدیق کے لیے تو خدا و رسول کا, خدا و رسول کا. تو یہ زمانے کے زبان میں آج انسان کی گرفتاری تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دیکھا, فرمایا مجھے
آپ نے بھی دیکھا کوئی اور دوڑتے ہوئے آئے اب کے 300 غلے سے لگا ہوا اور قبول کرنا آپ نے فرمایا کوئی اور پھر دوڑتے ہوئے آئے اور نگاہ رسول کا سامنے کر کے فرمایا 300 غلے سے لگا ہوا اور قبول کرنا ابھی حاضر ہوتا ہوں اللہ کے رسول ابھی حاضر ہوتا ہوں گھر میں جو کچھ تھا سب کچھ سمیٹ کے گھر میں جائے اور اللہ کے رسول کے قدموں میں وصال کر دیا اب کیا 70 جنگی قبیلے راستہ کھولے تھی قبول کروائی رحمت عالم نے عثمان بن عفان کی نقدی کو ایک ہاتھ سے الٹتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے پلٹتے ہوئے تو تاریخ ساتھ جو میں ارشاد فرمائے ان جملوں کے بعد عثمان کے لیے چمکی ہونے کی کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی اللہ معنی رضی تو عثمان اثر سے حل یا اللہ میں سچ پہ راضی ہو گیا ہوں عثمان پہ تو عرض پہ راضی ہو گیا عثمان میں اگلا بات حاصل جاؤں آج کے بعد عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچانا دے گی یہ جنت کا حامی ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ رحمان جنت اور تاریخ محترمہ اور مکرمہ تاریخ صحابہ جو چاہے کہتی پھرے اس کی خرابات کو کسی نے نہیں دیکھنا جس کا رحمان کو ہونا اور اس کے دل میں جو اس کی بیماری ہے پھر اس کو تو بہانا چاہیے ایک خاتون حاضر ہوئی دشمن کے جاسوس دیکھ رہے ہیں اطراف میں اس نے بچہ پیش کیا اللہ کے رسول یہ میرا سور خبر قبول کروائی آپ کی آواز میری سماج تک پہنچی تھی جو دینے کا آدمی ہے وہ آج لینا چاہتا تو میرے گھر میں اور کچھ ملا میرے شہید خامن کی یہ یادگار ہے بتائے کم کو جگر لائی میں اللہ کے رسول قبول فرما دیجیے لیکن ہم اس کو کیا کریں گے یہ تو شیر بھائی ہے یہ میں تین کرا سکتا ہے نہ تمہار اور اس کی اللہ کے رسول کہاں تین کرانے کے لیے لائی ہوں تین کھانے کے لیے لائی آپ اسے ڈیفینسیو بنائیے گا جب تین آپ کے بلائے جائیں تو ذرا سامنے کیجیے گا سب تین کسے بن جائے کوئی آپ کا بنا ہونے کا رحمت عالم نے بلائے دے کر آپ کیا اللہ اسے دین کا مجاہد بنائے اللہ اسے اپنے دین کے لیے قبول کروائے اور وہ جو جاسوس تھے اب میں پہنچ گیا ہوں نتیجے پر وہ جو جاسوس کھڑے تھے تاغوت کے اب آپ کو سیٹلائٹ سے واچ کیا جا رہا ہے نا اس وقت جاسوس واچ کرتے تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا روم پہنچے اور اپنے بادشاہ سے کہا سر ہماری تجویز یہ ہے کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا مسلمانوں پر حملہ کرنے کی غلطی نہ کرنا تو کہنے لگا کیوں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اور ان کا نہیں تعداد زیادہ نہیں ہے ان کا اسلحہ زیادہ ہے اسلحہ بھی زیادہ نہیں ہے پھر کہنے لگا جسامت میں زیادہ ہم سے پہلوان ہیں وہ ان کو تین بم کے جانب وہ تو ان کے ساتھ سے ابھی میں پروگرام کو ملتوی کروں تم میری ناک کاٹنا چاہتے ہو میں پوری دنیا میں اعلان کر چکا ہوں کہ میں محمدی لشکر کا آپریشن کروں گا میں محمد کے نام لے رہا ہوں کا نام نشان مٹا دوں گا میں نے آدمی عیسائیت کو اور یہودیت پر جمع کیا ہوا ہے اب اگر میں حملہ نہ کروں ارادہ ملتوی کر دوں تو ناک کٹ جائے منہ دکھانے کا نہ رہوں جاسوسوں نے کہا تقریر نہ کیجیے ہماری بات سنیے خود خوشی کا شوق ہے تو تشریف لے جائیں ہم نے کب روکا ہے آپ بادشاہ آئے ہم نے قومیں بھی بہت دیکھی ہیں لیڈر بھی بہت دیکھے لیکن پیدا کرنے والے کی قسم ہم نے مدینہ میں جا کے جو مشاہدہ کیا وہ کچھ اس سے مختلف ہے ہم نے ورکر بھی بہت دیکھے لیڈر بھی بہت دیکھے لیکن قسم ہے تازہ کرنے والے کی صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھے اور محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھے ختم نبوت جان صحابہ شاہ صاحب مولانا یوسف خان صاحب جو موت سے ڈرے سب سے بڑی دھمکی کون سی ہے بس اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے جی لیکن ہم جو قوم دیکھ کے آئے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتی موت ان سے ڈرتی ہے بادشاہ جی پرابلم
کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا. رحمت عالم تشریف لے گئے تبوک کے ٹارگٹ پر. اس کو کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نا مستقبل میں حکومت میرے بات ہے بھی نہیں ہے مجادلون بھی نہیں ہے تلحقون بھی. تو یہ ترہیب کیا ہے؟ تمہاری اندرونی زندگی اتنی صحت مند ہونی چاہیے کہ دشمن تمہیں کیچ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکے. تم اپنی اندرونی تیاری سے دشمن کو ڈسکریج کر دو, اسے مایوس کر دو. تمہاری اندرونی تیاری کتنی ہے؟ مجھ سے ایک نوجوان کہنے لگے یورپ میں, کہنے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بھی قرآن کا ہمارا پاس بھی قرآن ہے, وہ بھی مسلمان کو ہم مسلمان. ان کا کہنا ان کا کہنا ہماری مانتی تھی, ان کا کہنا ہماری مانتی تھی, ان کا کہنا جنگل کے پرندے مانتے تھے, ہماری بات تو بیویاں بھی نہیں مانتی. کیوں؟ میرے یہ آیا ہے کہ وہ بائی چانس مسلمان تھے, تم بائی چانس مسلمان ہو. وہ بائی چانس مسلمان تھے, تم بائی چانس مسلمان. وہ اسلام سے چپک گئے اور تم سے اسلام چپک گیا. تمہاری اندرونی زندگی کا حال یہ ہے کہ دروازہ بند کر کے ڈش اینٹینا کے فیوز و برکات کا مشاہدہ کرتے ہیں. دروازہ بند کر کے ڈش اینٹینا کے تبرکات کا نظارہ کرتے ہو, اور تمہارا چھوٹا بچہ, تمہاری چھوٹی بچی ہندو سے یا دیش سے کسی چھوٹے بات کو اور اپنے طور پر وہ بھی اس سے معلوم نہیں ہے. اس لیے ہم نے کشمیر کو فتح, اس لیے کہ ہم نے کشمیر کو فتح کر دیا. سنیے میرے پرانی قدر دوست لوگ, مجھے بڑی میرے بتا دیا, میں بات زیادہ پھیلا کر نماز کو روک کرنا چاہوں گا, لیکن آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. مسلمان تو 313 بھی بہت ہوتے ہیں, اور آج تم 1.5 ارب کے قریب ہو. یہ تو ممتا کا دماغ خراب ہے نا, تمہاری نمازی تو نہیں ہے, تم جتنے نمازی ہو اس کو پتا ہے. تم جتنے ذاکر شاغل ہو اس کو پتا ہے. اس کا جو اصل دماغ خراب ہے وہ یہ ہے کہ سالانہ 20,000 سالانہ کی ایوریج ہے. امریکہ میں لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں 30,000 سالانہ انسان اس کو چھوڑ کر مسلمان بنا ہوتا ہے. اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے تمام ریاستوں میں جب اس کو رپورٹ ملتی ہے کہ محمد عربی کے روک کر رسول اللہ کا روک کر اسلامی زمین کو پورا کر رہا ہے, تو بتائیے یہ بنیاد پرست. حالانکہ میں وصول سے کہتا ہوں کہ یہودی سے بڑھ کر اس دور میں نہ کوئی فنڈامنٹلسٹ ہے اور نہ کوئی ٹیررسٹ ہے. لندن میں میں نے یہودیوں کو دیکھا تو پہلی مطلب دیکھا, مجھے تو دور یہ ہمارے ہم نے تو مسلمانوں کا کتنی گاڑی اتنا لمبا پنکھا زمین پہ چپا, اتنی بڑی داڑھی, بال بھی چھوڑتے ہیں سکھ کی طرح, بالوں کو سارے بالوں کو ٹچ نہیں کرتے. چھوٹے بچے چھوٹی بچیاں 4 سال کے بعد ان کو ٹھیک 5 بجے تک روم چھوڑ دینا پڑتا اور بڑا ہاتھ میں جا کے ہفتے کے روز کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ موٹر پر نہیں بیٹھتے, اناج نہیں کھاتے, گوشت نہیں کھاتے اپنے گھروں. تو تم نے کتنی بڑی گاڑی امریکہ کا مل چکی ہماری چیز سمجھا.
اور وہ کہتا ہے یہ بنیاد پرست ہے، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. یہاں بھی کہتا ہے ان سے آدمی کنٹرول کرو پلیز، سمجھو پلیز. میرے عزیز دوستو، میرا میسج یہ ہے، زندگی کا پتہ نہیں، آنا ہے میں نے کچھ دن کے بعد انشاءاللہ. عباس پور بھی آ رہا ہوں، 18 کو آپ کے یہاں بندوسا بھی آ رہا ہوں، 21 کو حجیرہ بھی آ رہا ہوں، غالباً 19 کو یا 20 کو. میں نے مجھے نہیں پتا تھا، شاید ہماری آخری ملاقات ہو. میری ایک گزارش یاد رکھیے، اس کے لیے نہ صحیح اپنے لیے ہی تھوڑا سا بیدار ہو جائے. اس کی اگر آپ نے اس کے دین کو بچانے کی فکر نہیں، آپ کو فکر کرنی بھی دین کو وہ خود بچائے گا. اپنی نسلوں پر تو رحم کیجیے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے بیدار ہو کر اپنی اندرونی زندگی کو صحت مند بنا دیجیے. اپنے اندر نظم و ضبط کی قوت اور ذوق جہاد پیدا کیجیے. ذوق جہاد سے متعلق 4 شعر آ گئے ہیں جیسا، ان میں تھوڑا سا فتویٰ بھی ہے، اس کے لیے معلومات چاہتا ہوں. میں فتوے نہیں دیا کرتا تھا. ہاں روایتی جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کو دل جراحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے. ہم سے اٹھائے طبیعت کو مسرت کفر ہے. تخت پر قابض ہو جابر، تخت پر قابض ہو ظالم تو اطاعت کفر ہے. پلندری میں بھی کھڑا ہوں، پلندری میں بھی کھڑا ہوں، بالاکوٹ میں بھی کھڑا ہوں، شامی میں بھی کھڑا ہوں، کربلا میں بھی کھڑا ہوں. تخت پر قابض ہو جابر تو اطاعت کفر ہے، جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے. فرماتے ہیں حضرت تعویذ لکھ دوں گا انقلاب آ جائے. اچھا جی پھر ہم کیا کریں؟ بس ایک کماری بھینس میرے گھر پر چار ان ٹچ زیرو. میں جو گزرے تقدیر میں ایسے ہیں جو گزرائے تقدیس میں، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں. متحد ہیں غوث ہیں ابدال ہیں، احترام ٹیکس سمجھو، ٹیکس سمجھو یا کہ جزیہ یا نیاز، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں. رحمت عالم سر سے پاؤں تک خون میں نہا گئے. رحمت عالم کے یاسر اور فاط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. رحمت عالم کی کمیا کو شہید کیا گیا. رحمت عالم کے رواکار جن پر یہ سارے فقیر شیر ان کی تھوک پر قربان ہو گئے، ان کی لاشوں کا ڈھیر لگ گئے. تب اس کا پیار متوجہ ہوا. ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الكفار والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ألا إن نصر الله
قریب، میرا پیار تو قریب ہے، میری محبت تو قریب ہے، پہلے تم میرے بنو تو صحیح، پہلے تم میرے بنو تو کیوں جواب دو؟ دل راحت سے اگر بھاگے تو راحت کفر ہے، ہم سے اٹھتا ہے طبیعت تو مسرت کفر ہے، تخت پر قابض ہو جابر تو اطاعت کفر ہے، جو عبادت سے ڈرے جو شہادت سے ڈرے اس کی عبادت کفر ہے، جو مسلمان قوت باطل میں کھا سکتا نہیں، یہ بڑھاؤ میرے ساتھ، جو مسلمان یہ پیپر بات کر رہی ہے نا، تم اپنے دل کا فوکس میں بٹھاؤ اسے، جو مسلمان قوت باطل پہ چھا سکتا نہیں، اصل کو مصطفیٰ کو دکھا سکتا نہیں۔ اللہ میرے ان بچوں کی مدد فرمائے، میرے وہ محبوب بچے جو پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے ہم میں سے شاید کوئی بھی نہیں ہوتا، وہ میرے بچے بھی ہم نے تقریباً تنہا چھوڑ رکھا، لیکن میں اپنے ان بچوں کے دل کی دھڑکنوں پر قربان ہوا، جنہوں نے اپنی ماں کی چھاتی سے پیا ہوا دودھ محمد عربی کی ناموس پر قربان کرنے کا عہد کر لیا، میں ان کی عمر کو سلام کرتا ہوں، لیکن آپ سے درخواست کرتا ہوں خود کو تیار کر لیجیے، جب دشمن کو پتہ چلا کہ آپ رحمت عالم کے وفادار مسلمان ہیں، خدا کی قسم بوسنیا کی صورتحال بھی بدل جائے گی اور کشمیر کی صورتحال بھی بدل جائے گی۔ دارالعلوم آپ سب کا محسن ہے، میرے عزیز شاہ صاحب نے تو فرمایا یہ پلنگری کے ماتھے کی جھومر ہے، میں نے آہستہ سے بھی کہا بھی لیکن نہ سنا میرے عزیز نے، پورے کشمیر کے ماتھے کی جھومر ہے یہ گانا، اس کی جھاگ بڑی دور دور تک سنائی دے رہی ہے۔ میرے عزیز قاری سے جو رپورٹ کی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بڑا مقام بڑا وقار بخشا ہے، میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں، تم وفادار ہو تھوڑی وفا اور بڑھاؤ اپنی وفاؤں سے، ادارے کے جات المال کو مضبوط رکھو۔ ایک بات میں پاکستان کے مدارس سے بھی کہہ رہا ہوں، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اسے علم و حکمت کا گلشن بناؤ، یتیم خانہ نہ رہنے دو۔ اور آپ کو میری سمجھ میں آئے گا، ہمارے بچے جب سنتے ہیں یہاں یتیم مسکین غریب الوطن نادار طلباء پڑھ رہے ہیں، کچھ زکات صدقات دے، وہ بیچارے نفسیاتی طور پر اپنے آپ یتیم مسکین آپ بچے ہوتے ہیں، آپ ان کو چہروں پر سمجھ فیل کریں۔ عیسائی مشنری کے اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے چہروں پر امپریشن دور رہا ہے، میرے یہاں یاروں میں پڑھنے والے بچوں کے چہروں پر کمپلیکس کیوں فیل ہو، میرے ان بچوں کے چہرے روشن نظر آ، میرے ان بچوں کے چہروں پر حاضر ہو، ان بچوں کے چہروں پر اعتماد کی روح چھلکتی نظر آئے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، بس اس کے لیے آپ اپنی قربانی پیش کیجیے۔ شاہ عطا اللہ بخاری کی کتابت کو میں نے لکھا، شہرت میں میری کچھ تقاریر کو اشارہ والے حضرات نے کتابی شکل میں دے دیا، یہ میرا میگزین ہے، اس کا کچھ حصہ انگلش میں ہے کیونکہ یہ دنیا کے 21 ممالک میں جا رہا ہے، اس میں دورہ یورپ کی رپورٹ بھی ہے، اور یہ عثمان غنی نمبر ہے، اس کو بھی دعا کے بعد آپ ضرور مطالعہ کیجیے، ہو سکے تو آپ یہ منوایا کیجیے۔ اگر شیخ الحدیث منتظم ہوں، دارالعلوم کے تمام منتظمین حضرات علماء معلمین، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سالانہ ملاقات میں مجھے میرے عزیز ریڈیو ہماری زندگی کا مرکز ہے، اللہ انہیں مزید صلاحیتوں سے بہرحال فرمائے۔